ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ اپنے اسکرین پر سب سے پہلے اس یہودی کو دیکھیے، 70 سال اس کی عمر ہو چکی ہے۔ زیو ارلچ اس کا نام ہے اور یہ اسرائیل کا مشہور مورخ اور ہسٹورین ہے۔ کئی ساری کتابیں اس نے لکھی ہے۔ یہ شخص آج مارا گیا حزب اللہ کے لڑاکوں کے ہاتھوں، اور جب اس کی ہلاکت ہو گئی تو اسرائیل نے حزب اللہ کے خلاف ہنگامہ برپا کیا، ایک نیگیٹو چلایا کہ حزب اللہ نے اس کے ایک ہسٹورین کو ہلاک کر دیا ہے، ایک عام شہری کو مار دیا ہے، اور حزب اللہ کا یہ حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جبکہ سچائی یہ سامنے آئی ہے کہ یہ شخص اسرائیلی آرمی کے ساتھ مل کر لبنان میں بے گناہوں کو مارنے گیا تھا، عورتوں اور بچوں کا قتل کرنے کا منصوبہ بنا کر گیا تھا، لیکن یہ خود حزب اللہ کے لڑاکوں کے جال میں پھنس گیا اور ہلاک ہو گیا، بری طرح مارا گیا۔ پوری جو ڈیٹیلز اور سچائی سامنے آئی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اس کا نام ہے زیو ارلچ، اور یہ اسرائیل کا بہت بڑا ہسٹورین اور مورخ ہے۔ عالمی سطح پر اس کو شہرت حاصل ہے، اور اس نے اسرائیلی آرمی کو جوائن کیا۔ لبنان کی سرحد کے اندر یہ داخل ہونا چاہ رہا تھا، ادھر حزب اللہ کے لڑاکوں نے اسرائیلی آرمی کے لیے پہلے سے گھات لگا رکھا تھا، جال بچھا رکھا تھا، اور جال بچھا کر اسرائیلی آرمی پر حزب اللہ نے راکٹ سے حملہ کیا، اور اس حملہ میں کئی سارے اسرائیلی جوانوں کی ہلاکت ہو گئی۔ اسرائیلی آرمی اس جال میں پھنس گئی، اور اسی جال کا شکار اسرائیل کا یہ زیو ارلچ مورخ بھی ہوا، ہسٹورین بھی ہوا، اور بری طرح اس میں مارا گیا۔ اور پہلی مرتبہ اس نے اسرائیلی آرمی کو جوائن نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی جنگوں میں اس نے اسرائیلی آرمی کو جوائن کیا، بطور آفیسر اس نے کام کیا، اور بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کرنے کا اس نے کام کیا تھا۔ لیکن آج حزب اللہ کے ہاتھوں یہ مارا گیا، اور جب اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے تو اسرائیل نے کہنا شروع کر دیا کہ حزب اللہ نے اس کے ایک مورخ کو، انٹرنیشنل سطح کے ہسٹورین کو ہلاک کر دیا ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جبکہ دنیا بھر کی میڈیا نے کہا کہ جو جنگی اصول ہے اس کی اس نے مخالفت کی ہے، اس کو بطور ہسٹورین اور عام شہری کے لبنان کی سرحدوں پر نہیں جانا چاہیے تھا۔ جو آپریشنل گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہے اس کی بھی اس نے خلاف ورزی کی، کیونکہ اس زون میں آرمی کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر یہ وہاں پر کیوں گیا؟ اس کا جو صاف مقصد تھا وہ یہی تھا، حزب اللہ پر حملہ کرنا، لبنان کے عام شہریوں کو ہلاک کرنا، اور اسی لیے حزب اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا ہے، اور اس کی ہلاکت بالکل صحیح ہے، یہ انٹرنیشنل میڈیا میں کہا جا رہا ہے۔ دوسری طرف حزب اللہ کا حملہ اسرائیل پر پوری شدت اور قوت کے ساتھ جاری ہے، اور روزانہ 5 سے 10 اسرائیلی سینا کی ہلاکت ہو رہی ہے۔ العربیہ نے آج ایک اور خبر جاری کی ہے جس میں کہا گیا کہ آج اسرائیل کے مزید 5 سینا کی ہلاکت ہو گئی ہے، اور اسرائیل کے 5 سینا کی ہلاکت بھی لبنان کی سرحد پر حزب اللہ کے لڑاکوں کے ساتھ جھڑپ میں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کل کی خبر ہے کہ کل جب حزب اللہ نے راکٹ اور ڈرون سے حملہ کیا تو حزب اللہ کا یہ میزائل سیدھے تل ابیب پہنچتا ہے، اور تل ابیب کے کئی علاقوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی ساری عمارتوں کو نقصان پہنچا، بڑی تعداد میں اسرائیلی آرمی زخمی ہو گئی، اور خود اسرائیل ابھی تک پریشان ہے کہ یہ کون سا میزائل تھا حزب اللہ کا جو آئرن ڈوم کو ناکام بنا دیتا ہے۔ اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم اس کو روکنے میں ناکام ہو گیا، اور حزب اللہ کو میزائل سیدھے تل ابیب کے سینٹر میں پہنچ جاتا ہے، اور کئی علاقوں میں اس نے آگ لگانے کا کام کیا، کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ خود اسرائیلی میڈیا نے یہ خبر جاری کیا ہے کہ جب حزب اللہ کا ڈرون آیا تل ابیب میں پیر کے دن اور منگل کے دن، تو تل ابیب میں، حیفا میں اور آس پاس کے علاقوں میں سائرن بجنے لگے، لوگوں نے اپنے آپ کو چھپ کر بچانے کی کوشش کی، اور اسی وجہ سے لگاتار سوال اٹھ رہا ہے کہ جو اسرائیل کا آئرن ڈوم ہے، اس کا جو ڈیفنس سسٹم ہے، وہ حزب اللہ کے میزائل کے سامنے ناکام ہو چکا ہے۔ حزب اللہ کو کہاں سے میزائل مل رہا ہے، پوری دنیا اس پر ریسرچ کر رہی ہے، ایران پر بھی الزام لگایا جا رہا ہے، لیکن حزب اللہ کے پاس جو اس وقت ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس جو میزائل ہے، اس کے پاس جو ڈرون ہے، وہ ڈرون اسرائیل تک پہنچنے میں کامیاب ہے، اور اسی وجہ سے حزب اللہ اب اسرائیل کو اس کے گھر میں گھس کر مار رہا ہے۔ حزب اللہ کے جو موجودہ سیکریٹری جنرل ہے نعیم قاسم، ان کا بھی تازہ بیان سامنے آیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کو اس کے گھر میں گھس کر ماریں گے، بدلہ لیتے رہیں گے، اور جس طرح ہمارے سیکریٹری جنرل شہید حسن نصر اللہ کو اسرائیل نے شہید کیا، ان کے جانشین ہاشم صفی الدین کو اسرائیل نے شہید کیا، اور اب تک 3000 سے زیادہ عام شہریوں کو بیروت اور لبنان میں اسرائیل نے شہید کر دیا ہے، 15,000 زخمی ہو چکے ہیں، تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حزب اللہ اس کا بدلہ لے کر رہے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور رپورٹ شام سے آئی ہے، کہا جا رہا ہے کہ سیریا میں امریکہ کا جو فوجی اڈہ ہے اس پر حملہ ہوا ہے، اور اس حملہ میں بھی
बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। पूरा जो फौजी अड्डा है वो धुआं हो गया है और ज़बरदस्त धमाका हुआ है, धमाका की आवाज़ें सुनी गई है। इससे पहले हिजबुल्लाह पर और शाम की आर्मी पर हमला हुआ था और ये हमला इजराइल ने किया था। अब पलटवार में हिजबुल्लाह ने सीधे सीधे अमेरिका के फौजी अड्डा पर शाम में हमला किया है। इस वीडियो में इतना ही। मिल्लत टाइम्स से जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारी ताज़ा तरीन अपडेट। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।